السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جميعا وأقامه یوم القیامة للمذنبین المتلبسین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج یہ ہمارا قیامت کی نشانیاں احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ 5واں ویڈیو بن رہا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے 27واں پارہ سورہ قمر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، ترجمہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قیامت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قیامت کو لے کر احادیث کریمہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ تمام کے تمام احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہے، آپ کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، ہر ایک حدیث کے متعلق معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے جمعہ کے دن تو انشاءاللہ عز و جل مسجد میں بیانات کیے جائیں گے، لیکن وقت کم رہنے کی وجہ سے اس کو ایک الگ ٹائم میں بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کیے جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ احادیث کریمہ پہنچ جائیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے میں 15 باتیں جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تب بلاؤں کا نزول ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں بہت سی باتیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سب سے پہلے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو حدیث روایت کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 اور حدیث نمبر 2211، اور طبرانی معجم اوسط کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315 اور حدیث نمبر 469، اور الترغیب والترہیب کتاب کا یہ حوالہ ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5 اور حدیث نمبر 4544 کی یہ حدیث ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 15 کام ہونے لگے تو ان پر بلائیں اتریں گی۔ پس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ 15 کام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمبر وار ان چیزوں کو، ان باتوں کو ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محصولات دولت ہو جائے، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، جب محصولات دولت ہو جائیں، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ امانت غنیمت ہو جائے، یعنی امانت میں خیانت کی جائے۔ جب کسی انسان کے پاس کوئی چیز رکھنے کے لیے جب دی جائے گی تو وہ امانت میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ
کو قرض سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ جو دیں گے تو زکوٰۃ دینے کو کیا سمجھا جائے گا؟ زکوٰۃ کو قرض سمجھا جائے گا۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی بیوی کی بات مانے گا، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اطاعت شروع کر دے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کرتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کا کہنا مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مسجدوں میں آوازیں اونچی شروع ہو جائیں گی، مسجدوں میں اونچی آوازوں سے بات کی جائے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آوازیں اونچی ہوں گی۔ نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے گا اور اپنے باپ سے برا سلوک کرے گا۔ آج کا زمانہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج لوگ بیوی کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ آج زکوٰۃ دینے کو بہت سے لوگ قرض سمجھتے ہیں کہ میں قرض دے رہا ہوں، اور آدمی آج اپنے دوست کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ آدمی برا سلوک کرتا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کی عزت صرف اس وجہ سے کی جائے گی کہ اس کے ڈر کی وجہ سے، آدمی کی عزت محض اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی۔ محفوظ یعنی دیکھیں کہ آدمی خطرناک ہے، آدمی مار ڈالے گا یا پھر نقصان پہنچائے گا، تو آدمی کے نقصان کے ڈر سے اس آدمی کی عزت کی جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھا جاتا ہے، یہاں پر ہو یا پھر دیگر دوسری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو برا راستہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جانی ہو یا پھر مالی نقصان ہو، تو ان لوگوں کو ڈر کر لوگ کیا کریں گے؟ ان کی عزت کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ 8ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم کا بدترین آدمی قوم کا حکمران بن جائے گا۔ اللہ اکبر! قوم کا بدتر جو آدمی ہوگا، قوم کا جو برا آدمی ہوگا، وہ لوگوں کا حکمراں حاکم بنے گا۔ 9ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن جائے گا۔ قبیلے ہوں گے، قبیلوں میں جو بدکار، جو سب سے برا شخص ہوگا وہ ان کا حکمراں بن جائے گا۔ آج بہت سے جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، راجنیتی میں، سیاست میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو سب سے برے ہیں، آج وہ لیڈر ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے لیڈر ہوں گے، جو تمہارے حاکم ہوں گے، وہ سب سے بدتر ہوں گے اور تمہارے حکمراں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں 10ویں چیز کہ گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ جو گاتی ہیں، گانے والی عورتیں آج عام ہو جائے گی۔ آج ٹی وی پر، آج انٹرنیٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ گانے والیاں کتنی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی۔ آج ہم وہ زمانہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں چیز ارشاد فرماتے ہیں شرابیں پی جائیں گے، شرابیں زیادہ سے زیادہ پی جائیں گے۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں شرابیں کتنی بیچی جاتی ہیں، کتنی خریدی جاتی ہیں، کتنی پی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شرابیں پینا عام ہو جائے گا، شرابیں پی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں چیز ارشاد فرماتے ہیں ریشم پہنا جائے گا۔ ریشم کا کپڑا، جو ریشم مردوں پر حرام ہے، جس طرح گولڈ، سونا مردوں پر حرام ہے، اس طرح ریشم بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریشم پہنا جائے گا۔ 14ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعد والے لوگ پہلے کے لوگوں کو لعن طعن سے یاد کریں گے، یعنی جو بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں اپنے سے پہلے کے لوگوں کو لعن طعن، گالی گلوچ کر کے، ان کو بھلا برا کہہ کر ان کو یاد کیا کریں گے۔ آج وہ زمانہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو بھی برا بولتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء اعظام کو بھی برا بولتے ہیں۔ جو پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں نیک ہوں گے لیکن ان کو لعن طعن کر کے ان کو یاد کیا جائے گا۔ 15ویں چیز، آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے تو اس وقت سرخ آندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ علم حاصل اس وجہ سے کیا جائے گا کہ کمائی کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ 15 کی 15 چیزیں عام ہو جائیں گی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرخ آندھی
زلزلے، زمین دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے مسلسل عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں کہ کیا کیا عذاب اتریں گے، کہ سرخ آندھی ہوگی، زلزلے ہوں گے، زمین دھس جائیں گی، شکلیں بگڑ جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے اور طرح طرح کے مسلسل عذابوں کا انتظار کرو، اور یہ نشانیاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اس طرح ظاہر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی ہار کا دھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیاں جو گرتی ہیں اس طرح تاتا لگ جائے گا، گرتے موتیوں کا تاتا بند جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس طرح ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اس طرح عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ جس طرح کوئی ہار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی موتی کے جو دانے ہیں، ہار کے جو دانے ہیں، منکے جو ہیں، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے جس طرح گرتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث جو بیان کی تھی، ترمذی، طبرانی اور الترغیب والترہیب کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی معجم اوسط نمبر 2 صفحہ نمبر 18 اور حدیث نمبر 1086، بیہقی کی حدیث شعب الایمان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 377 اور حدیث نمبر 5469، اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 123۔ الترغیب والترہیب کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 71 اور حدیث نمبر 3123 کی حدیث ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی پڑھنے والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگی تب ان پر تباہی نازل ہوگی۔ میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تب ان پر تباہی نازل ہوگی، جب ان میں باہمی لان تان و ملامت عام ہو جائے گی اور لوگ کثرت سے شراب پئیں گے، مرد ریشمی لباس پہنیں گے، لوگ گانے بجانے اور رشک ناچنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے، اور مرد مردوں سے اور عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ عذابوں کا نزول فرمائے گا۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں 6 چیزوں کا ذکر، جیسا کہ پچھلے حدیث میں بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ اس چیز کو دہراتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمبر 1 کہ جب ان میں باہمی لعنت و ملامت عام ہو جائے گی، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 لوگ کثرت سے شراب پئیں گے۔ نمبر 3 مرد ریشمی لباس پہنیں گے، ریشم جو حرام ہے ریشمی لباس پہنیں گے۔ نمبر 4 لوگ گانے بجانے والی عورتیں، رشک کرنے والی عورتیں رکھیں گے۔ اور نمبر 5 اور 6 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد سے تعلق قائم کرے گا، عورت سے تعلق قائم کرے گا۔ آج وہ زمانہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں آج ہو بہو ایسی چیزیں دکھائی دیتے ہیں کہ مرد سے تعلق قائم کر رہے ہیں، مرد سے نکاح کر رہے ہیں، عورت سے نکاح کر رہی ہے۔ آج کا وہ زمانہ ہے، قرب قیامت کا جو زمانہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ارشاد فرمائی ہے۔ 10 اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 425 اور حدیث نمبر 7285۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318 اور حدیث نمبر 4055۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 302 اور حدیث نمبر 4311۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 اور حدیث نمبر 2183 کی حدیث میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔
10 निशानियाँ ज़ाहिर ना हो। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये नंबर 1 निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। नंबर 2, दज्जाल का ज़ाहिर होना, दज्जाल काना दज्जाल जो होगा, सबसे बड़ा जो दज्जाल होगा उसका ज़ाहिर होना। नंबर 3, दुखान यानी धुआं, दुखान यानी धुआं, बहुत सारा धुआं निकलेगा। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दाब्बतुल अर्ज़, दाब्बतुल अर्ज़ जिसका जिक्र अहादीस करीमा में आया है, ज़मीन से निकलने वाला एक जानवर निकलेगा, ज़मीन से जो दाब्बतुल अर्द है, जो लोगों से बात करेगा वो ज़मीन से निकलेगा। नंबर 5, खुरूज याजूज व माजूज। नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद। और नंबर 7, 3 निशानियाँ ज़मीन का धंसना, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक जज़ीराए अरब में। नंबर 8, इन सब निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो लोगों को यमन से निकालेगी और हाँक कर शाम की तरफ ले जाएगी। दिन और रात में जब लोग आराम की खातिर ठहरेंगे तो आग भी ठहर जाएगी, ये आग ठहर जाएगी और लोगों को जो ये हाकेगी मैदान महशर की तरफ लेकर जाएगी। मैदान महशर शाम की ज़मीन होगी, मैदान महशर शाम की ज़मीन है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वाक़यात गुज़र चुके हैं। धुआं जब मक्का में कहत पड़ा तब आदमी आसमान की तरफ देखता था तो मशक्क़त की वजह से उसे अपने और आसमान के दरमियान सिर्फ धुआं नज़र आता था, आसमान नज़र नहीं आता था। उस वक्त ये निशानियां हो चुकी हैं, अपने और आसमान के दरमियान जब वो देखता था तो उसको धुआं नज़र आता था। और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के सबब था। गलबा रोम, चाँद का फटना, सख्त गिरफ्त और सज़ा व क़ैद गज़वा बदर में वाक़या ये हुआ। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 466 और हदीस नंबर 4820। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह दुखान में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, उस दिन का इंतज़ार करें जब आसमान धुआं लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है उस दिन का इंतज़ार करें जब आसमान धुआं लाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये है कि दुखान वाक़या गुज़र चुका है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये है कि दुखान का वाक़या गुज़र चुका है, लेकिन दुखान धुआं 2 हैं, उनमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुज़र चुका है। दुखान धुआं 2 हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि 2 हैं, एक गुज़र चुका है और दूसरा क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि तुम 10 निशानियाँ ना देख लो, और उनमें धुएँ और दज्जाल का भी जिक्र फरमाया। 10 निशानियों में धुएँ का जिक्र है और दज्जाल का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह दुखान में फरमाता है, ऐ रब हमसे अज़ाब को दूर कर दे, हम ज़रूर ईमान लेकर आएंगे। ये उन्होंने काफिर लोगों ने, मुशरिक लोगों ने या अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद फरमाया था, जैसा कि अल्लाह ने सूरह दुखान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई कि आए मेरे परवरदिगार, इनके ख़िलाफ़ मेरी मदद ऐसे कहत के ज़रिए फरमा जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ा था। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते हैं उस कौम के लिए और कहते हैं कि आए मेरे परवरदिगार, इनके ख़िलाफ़ मेरी मदद ऐसे कहत के ज़रिए फरमा जैसे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहत पड़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में उन्हें खुश्क साली ने पकड़ लिया, कहत साली पड़ गई और ऐसा कहत पड़ा कि भूख की वजह से लोग हड्डियाँ वो मुर्दार तक खाने लगे। अल्लाहु अकबर। और जब लोग आसमान की तरफ देखते थे तो भूख और फाके की वजह से धुएं के सिवा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था। आखिर उन्होंने कहा, अय हमारे रब, हमसे इस अज़ाब को दूर कर दे, हम ज़रूर ईमान लेकर आएंगे। जैसे मैंने इससे पहले की जो आयत का जो तर्जुमा पढ़ा, सूरह दुखान की आयत है, उन्होंने कहा ले आएंगे। फिर आप से कहा गया
کہ اگر ہم نے ان سے یہ عذاب دور کر دیا تو وہ پھر اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو وہ عذاب ان سے ٹل گیا، لیکن وہ پھر سے کفر و شرک کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن ان سے انتقام لیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے روایت فرمائی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے لوگوں پر قحط سالی پڑی، یہ بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 764 اور حدیث نمبر 4822۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی، آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہانک کر لے جائے گی، لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہانک کر لے جائے گی۔ جس طرح ایک ہم جانور کو جس طرح ہانکتے ہیں، وہ جانور آگے جاتا ہے، اس طرح وہ آگ پھیلے گی اور لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت تناول کریں گے وہ مچھلی کے جگر کے ساتھ بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو روایت کی، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 508 اور حدیث نمبر 3329۔ یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے روایت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ایک دوسرا ویڈیو بنانے کی کوشش کی جائے گی اور دوسرے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانور مکہ کے قریب سے نکلے گا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 اور حدیث نمبر 4067۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے قریب ایک جنگل میں تھا۔ وہاں خشک زمین تھی اور اس کے ارد گرد ریت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابت الارض، زمین کا جانور اس جگہ سے نکلے گا۔ وہ جگہ تقریباً ایک بالشت تھی، ایک بالشت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر جہاں پر جو نشاندہی فرمائی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت تھی جہاں سے دابت الارض نکلے گا۔ تو دیکھیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ابھی ہونا باقی ہیں، اور بہت سے ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے، جیسے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، عورت کا بیوی کا کہنا ماننا اور ماں کی نافرمانی کرنا، شرابی پیے جانا، ریشم پہننا، زکوٰۃ دینے کو قرض سمجھنا۔ یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہیں، زکوٰۃ دینے کو قرض سمجھنا یا پھر بوجھ سمجھنا، یہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو ہو چکی ہیں، اور بہت سے ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اور بہت سے ایسی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ ہونا باقی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور کیا کیا احادیث کریمہ قیامت کی نشانیوں کو لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو سننے والے، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ ہمارے ان تمام ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، ثواب جاریہ کے طور پر خود بھی علم حاصل کریں، دوسرے لوگوں تک بھی علم دین پہنچانے کی کوشش کریں۔ قیامت کی نشانیوں کو لے کر احادیث کریمہ کی روشنی میں جو ویڈیو بنائے جا رہی ہیں، اب تک یہ 5 ویڈیو بن چکے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اور بھی آگے ویڈیو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مزید علم دین سیکھنے اور سکھانے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔